بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا تعلق ایک ذمہ دار گھرانے سے تھا۔ میں بہت خوبصورت تھی، خوبصورتی ایسی کہ جو بھی دیکھتا وہ بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ بڑی ہوئی تو ابا کو میری شادی کی فکر ستانے لگی، پر میں نہیں جانتی تھی کہ ابا میری شادی اس قدر مختلف طریقے سے کریں گے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ابا کی وجہ سے ہمیشہ زندگی میں آگے ہی بڑھی ہوں، کبھی انہوں نے میرے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا۔ اب وہ جو بھی کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ پھر ایک دن ابا نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کیسا لڑکا پسند ہے۔ میں نے کہا ابا، لڑکا آپ کی طرح پڑھا لکھا ہونا چاہیے، میں اس سے بات کروں تو باتیں کرتی ہی رہ جاؤں، میری باتیں ختم نہ ہوں۔ ابا بولے تو بڑی فلمی باتیں کرنے لگی ہے، پر میں کوشش کروں گا کہ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہی تیرے لیے چن لوں۔ میں نے کہا ابا، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ابا نے میرے لیے لڑکے کی تلاش شروع کر دی، پر اب ابا اکثر گمسم ہی رہتے تھے۔ ایک دن میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ پریشان بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا ابا جی کیا ہوا ہے؟ آج کل آپ بہت خاموش رہنے لگے ہیں۔ ابا جی بولے بیٹی، بس میں ایک مسئلے پر پریشان ہوں، تم کیا کہتی ہو اس کے بارے میں؟ میں نے کہا ابا، آپ جو بھی کہیں گے مجھے قبول ہے۔ ابا نے کہا کہ میں تمہاری شادی کرنے سے پہلے تمہارا مشورہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو جو بہتر لگے آپ وہی کیجیے، میری مرضی کو مت دیکھیے، میں تو ابھی نا تجربہ کار ہوں، آپ کا تجربہ پختہ ہے، آپ میرے لیے جو فیصلہ کریں گے وہی صحیح ہوگا۔ ابا بولے کہ ایک لڑکا تو ہے جو تم سے شادی کا خواہش مند ہے بیٹی، پر اس کے خاندان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، اور میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ابھی شادی کے لیے وہ مانے گا یا نہیں، لیکن لڑکا ہیرا ہے ہیرا۔ اگر میں کہوں کہ میں نے آج تک اس جیسا خوبصورت شخصیت والا انسان نہیں دیکھا تو غلط نہیں ہوگا۔ 60 سال کی عمر میں میں نے ابھی تک ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا جس قدر علم والا ہو۔ وہ نہ صرف علم والا ہے بلکہ اس کے پاس دولت بھی بے تحاشا ہے۔ پہاڑوں کی دامن میں اس کا گھر ہے، اور اس گھر میں اس نے بہت ساری نوکرانیاں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ تم سوچ نہیں سکتی تمہاری زندگی کتنی حسین ہوگی اور تم کتنی خوش رہو گی اپنے شوہر کے گھر۔ یہ سن کر میں چپ ہو گئی تھی، مگر ابا پھر سے بولنے لگے بیٹا، میں تو ایک معمولی سا زمیندار ہوں، مگر وہ لڑکا بہت ہی زیادہ امیر ہے۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ زیادہ دولت بھی انسان کو بگاڑ دیتی ہے، ورنہ اس لڑکے میں اور ایسا کوئی نقص نہیں ہے کہ میں کہوں کہ تمہاری شادی اس سے نہ کی جائے۔ بے حد امیر ہے، اس کے پاس زمینوں کے مربع ہیں، میں تو اس کے مقابلے میں 1/3 زمین بھی نہیں رکھتا ہوں۔ وہ بہت امیر ہے۔ ابا اس کی امیری اور دولت کے قصے سناتے تو میرا من بھی کرتا کہ میں اسے دیکھوں، پر دیکھتی کیسے؟ میں نے ابا سے کہہ دیا گھر تو بلائیں، میں بھی اس سے مل لوں، پتہ چلے گا کہ وہ لڑکا کس قماش کا مالک ہے۔ ابا ہنس کر بولے ارے بیٹی، تم کبھی گھر کی 4 دیواری سے باہر نہیں گئی، تمہیں کیا معلوم کہ لوگوں کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ بس تم دعا کرو کہ لڑکا اچھا ہو۔ یہ کہہ کر ابو نے مجھے اپنے کمرے سے بھیج دیا۔ میں آ کر اسی نوجوان کے خواب دیکھنے لگی جس کے بارے میں ابو نے مجھے کہا تھا کہ وہ بہت کشمکش کا شکار ہیں۔ ابا جان مجھ پر بہت یقین کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اس لڑکے سے ملوا دیں، پر ابا نے منع کر دیا۔ ابا کے ارادے معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ اگلے دن میں ان کے کمرے میں گئی تو بولے بیٹی، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے لگا کہیں اس رشتے سے منع ہی نہ کر دیں۔ میں نے کہا ابا، پہلے میں آپ سے ایک بات کر لوں۔ میں نے سوچا سمجھا جھوٹ ابا کے گوش گزار کر دیا۔ کہا کہ میں نے اس نوجوان کے بارے میں استخارہ کیا تھا، اللہ نے مجھے بہت مضبوط اشارہ دیا کہ میں اسی سے شادی کر لوں۔ مجھے خواب میں بہت سرخ پھول نظر کیا ہوتا ہے۔ ابا میری بات پر خوش ہو گئے، مجھے سینے سے لگا کر بولے ارے بیٹی، یہ بات تو میں نے سوچی ہی نہیں تھی کہ اللہ سے مشورہ کر لیا جائے۔ میری نیک بیٹی کی یہی تو خاصیت ہے، تم ہر بات پر اللہ سے مشورہ کرتی ہو، مجھے تمہاری یہ عادت بہت پسند ہے۔ ابا کی بات سن کر میں دل ہی دل میں شرمندہ بھی تھی، کیونکہ میں ہر بار ابا سے یہی کہتی کہ میں نے اللہ سے مشورہ کیا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ میں نماز تو پڑھتی تھی، پر ابا سے جھوٹ بھی بول لیتی اپنی من پسند بات منوانے کے لیے۔ ابا سے کہتی کہ میں نے اس چیز کا استخارہ کیا ہے، حالانکہ میں نے استخارہ تو دور کی بات، استخارہ کی دعا بھی نہیں پڑھی تھی۔ ابا میری بات پر اندھا یقین کرتے تھے، انہیں اپنی بیٹی پر بھروسہ تھا۔ پھر خوش قسمتی سے کچھ فیصلے ایسے بھی تھے جس میں ابا نے میری مدد لی، وہ صحیح ثابت ہوئے۔
यूँ ابا मुझे किसी पीरनी के जैसा जद्दा दर्जा देने लगे। मैं अब्बा के हर फैसले पर उन्हें मशवरा देती थी, और बात अगर रूहानियत पर आ जाए फिर तो अब्बा मुझसे सवाल ही नहीं करते थे। यूँ कहिए कि वो अपनी बेटी को पीर मानते थे, पर मैं ये नहीं जानती थी कि ये पीरी फ़कीरी मेरे ही गले पड़ जाएगी, और मैं जो बात करूँगी वो मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। अब्बा ने ठीक 1 हफ्ते बाद उस नौजवान को घर बुलाया। मुझसे कहा कि तुम पर्दे के पीछे से उसे देख लेना, मैं उसे दूसरी तरफ बिठाऊंगा। अब्बा एक माँ की तरह मुझे ये सारी बातें बताते थे, क्योंकि मेरी अम्मा को मरे हुए 10 साल गुजर चुके थे। मेरी परवरिश करने वाला कोई नहीं था। अब्बा ने बाप, भाई और माँ बनकर मुझे पाला था। मैं उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए वो मेरे बारे में भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। इन्होंने सोचा था कि वो मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से ही करेंगे जो बहुत ज़्यादा ख्याल रखे मेरा और कभी मुझे दुख ना दे। तभी अब्बा ने उस नौजवान को जब घर बुलाया और मैंने उसको देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। वो वाकई बेहद हसीन मर्द था। इससे ज़्यादा हसीन चेहरा मैंने ज़िंदगी भर नहीं देखा था। हालांकि गांव के नौजवान कड़ियल थे। वो खुद पर खूब मेहनत करते, दूध मक्खन खाते, सब कुछ कहते, पर उनमें वो बात नहीं थी जो मासूमियत, शराफत और रोब इस शख्स में था। इसे देखकर मेरा दिल पागल हो गया। जी चाहा कि इस पर्दे को तोड़कर उसके सामने जा बैठूं, वो भी मेरी खूबसूरती को देखकर इसी तरह पागल हो जैसे मैं उसे देखकर हुई हूँ। पर मुझे अब्बा का लिहाज माने था, सो मैं खामोश रही। थोड़ी देर के बाद वो शख्स चला गया। अब्बा ने मुझसे मेरी मर्ज़ी पूछी तो मैंने कहा, अब्बा मुझे आपकी पसंद पर क्या एतराज़ हो सकता है। मैं बज़ाहिर बहुत पाक पवित्र बन रही थी, पर दरअसल मुझे वो लड़का शक्ल का बहुत ही ज़्यादा हसीन लगा था। मैं उससे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकती थी, पर मैंने अब्बा के सामने अपनी बेचैनी को ज़ाहिर नहीं किया। यूँ अब्बा ने मेरा रिश्ता शहरयार अली के साथ कर दिया। शहरयार अली को सब रिश्तेदारों ने बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी, पर शहरयार अली के बारे में ज़्यादा कोई भी नहीं जानता था। अलबत्ता वो मशहूर काफ़ी था, उसकी जान पहचान भी थी। यूँ मेरी शादी शहरयार अली से हो गई। मैं अपने घर से रुखसत होकर शहरयार मंजिल आ गई। यहाँ आकर ज़िंदगी का एक मुख्तलिफ रूप मेरा मुंतज़िर था। मेरे शौहर ने शादी की पहली रात मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी, मेरी तारीफ़ें की। कहने लगा कि मैं तुम्हें ज़िंदगी में हर खुशी दूंगा, पर उसके लिए एक शर्त होगी। अभी हमारा सिर्फ निकाह हुआ है, शादी नहीं हुई, ये जान लो। मैं शहरयार की बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। क्या मतलब है? निकाह ही तो शादी होता है। नहीं, शादी तुमने मुझसे की है, मैंने तुमसे नहीं की। मैंने तो तुमसे सिर्फ निकाह किया है। अपने शौहर की अजीबोगरीब बात सुनकर मैं हैरान रह गई। क्या मतलब कि आपने मुझसे निकाह किया है? मैं परेशान हो गई थी। अच्छा, फ़िक्र नहीं करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूँगा जब तक कि तुम मेरे दिए हुए उसूलों पर चलती रहोगी। मैं अपने शौहर की बात सुनकर दुखी हो गई। सोचा कि ये सारी बातें सुबह अब्बा को बताऊंगी, अब्बा ही इस मसले का हल निकालेंगे। मैंने सोचा था कि अब्बा से बात करूं, पर सुबह होते होते मेरे शौहर ने कहा कि मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद वो मेरे इरादों को भांप चुका था कि मैं अब्बा को बताने वाली हूँ, इसीलिए उसने खामोशी इख्तियार कर ली थी। अगली सुबह अब्बा मुझसे मिलने आए। बोले कि बेटी, तुम खुश तो हो ना? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं इस घर में? मैंने कहा, नहीं अब्बा, सब कुछ ठीक है, बस मुझे आपसे एक दरख्वास्त करनी है। वो क्या बेटी, बोलो, मैं तुम्हारी हर बात पूरी कर सकता हूँ। अब्बा ने प्यार से पूछा था। अब्बा, कभी कभार मेरा आपसे बात करने का बहुत दिल करता है, मगर मेरे पास आपसे राब्ते का कोई ज़रिया नहीं, तो क्या बेटी के लिए यहाँ एक कासिद लगवा दूँ? अब्बा ने मजाक में पूछा। नहीं अब्बा, अब तो मोबाइल फ़ोन का ज़माना है। नया मोबाइल कितने का मिलता है? इतना भी महंगा नहीं होता, हम तो मोबाइल ख़रीद ही सकते हैं। एक मोबाइल आप ले लें और एक मैं। जब भी मुझे कोई मसला होगा मैं आपको फ़ोन कर लूँगी। मेरी बात सुनकर अब्बा तो सोच में पड़ गए। मेरा शौहर फ़ौरन बोल उठा, अरे, आपको फ़िक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अब्बा जी। मैं आपकी बेटी को जब ये कहेगी आपसे मिलवाने लेकर आया करूँगा। फ़ोन तो खुराफात है, इसने अच्छे अच्छों के घर बर्बाद कर दिए। आप लोग तो इस गांव में रहते हैं, मैं शहर की ज़िंदगी देख आया हूँ। मोबाइल फ़ोन की वजह से मियाँ बीवी का रिश्ता ख़राब हो जाता है। अब्बा मेरी बात सुनकर पहले ही परेशान थे, मेरे शौहर की बात सुनकर और खौफज़दा हो गए। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, हाँ बेटी, दामाद ठीक कह रहा है, ऐसा ही होता है।
موبائل رشتوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ میں تمہارے شوہر کی بات کی قدر کرتا ہوں، اس نے مجھے یہ بات یاد دلائی، ورنہ بیٹی تم سے کچھ بھی عزیز نہیں ہے مجھے، میں تمہیں لے بھی دیتا، پیسے بھی عزیز نہیں ہے مجھے، میں تمہیں لے بھی دیتا، پیسوں کی بھی فکر نہیں مجھے، تم مجھ سے اتنی رقم نقد لے سکتی ہو، اسے کوئی جوڑا بنا لینا۔ ابا نے مجھے مطمئن کرنے کو کہا، پر میں کیسے مطمئن ہوتی؟ شک تو مجھے اپنے شوہر پر ہو رہا تھا، جو مجھے میرے ابا سے رابطہ نہیں کرنے دینا چاہتا تھا۔ اب شوہر کے سامنے ابا کو وہ باتیں بھی نہیں کہہ سکتی تھی جو اس نے مجھے رات کو بولی تھیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ ابا اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، پھر میری شادی میرے ہی کہنے پر کر دی کیا؟ اس کا مطلب ابا خود مطمئن نہیں تھے۔ میں نے بھی تو ابا سے جھوٹ ہی بولا تھا کہ مجھے استخارے میں خواب دکھائی دیا ہے۔ خیر، یہی سوچتے سوچتے ابا کی رخصتی کا وقت ہو گیا۔ ابا جان چلے گئے۔ میرے شوہر نے کہا اپنا سامان پیک کرو۔ اس کا تہکمانہ لہجہ سن کر میں ڈر گئی۔ کیا مطلب سامان پیک کروں؟ میرے سامان کو کیا ہوا ہے؟ میرے پوچھنے پر شوہر نے بتایا کہ ہم کچھ دن کے لیے کہیں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ہم کہاں جائیں گے؟ بولا کہ میں نے تیاری پکڑ لی۔ تیاری کرنے کے بعد اس نے ایک بڑی سی گاڑی لا کر گھر کے باہر کھڑی کر دی۔ میں اس میں بیٹھی۔ میرے شوہر نے گاڑی چلانے کے لیے ایک ڈرائیور رکھا ہوا تھا۔ گاڑی کافی بڑی تھی۔ میرا شوہر مجھے اس شہر سے بہت دور لے کر گیا، تقریباً 15 کلومیٹر کا سفر تو ہوگا ہی، جو کہ کافی زیادہ دیر لگا کر طے ہوا تھا۔ پھر ہم لوگ ایک خستہ حال گھر میں داخل ہو گئے۔ یہ گھر سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا، پتھروں کا بنا یہ گھر ایسا لگتا تھا کہ گھر نہیں بلکہ زندان ہو۔ میں یہ دیکھ کر خوفزدہ بھی ہو گئی تھی۔ پرانے زمانے کی طرز پر بنا یہ گھر بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا، پر اس سے وحشت بھی ہو رہی تھی۔ میں اس گھر کو غور سے دیکھنے لگی۔ میرا شوہر بولا کہ تم اس گھر میں رہ کر پریشان بالکل نہیں ہوگی، پر تمہیں ایک مسئلہ ہوگا اور تمہیں برداشت کرنا ہوگا کہ فی الحال تم اس گھر میں اکیلی رہو گی، میں یہاں نہیں آیا کروں گا۔ میں نے کہا کتنے دن؟ میرے شوہر نے کہا 1 سال۔ یہ سن میرے تو قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی ایک خوفناک لہر دوڑ گئی۔ 1 سال میں یہاں اکیلی کیسے رہوں گی؟ میں یہاں تو جن بھوتوں سے بھی بہت ڈرتی ہوں۔ میری بات پر میرا شوہر ہنس پڑا۔ تم نے یہاں 1 سال رہنا ہے اور پھر یا تو موت یا زندگی۔ ان کی بات نے مجھے اور پریشان کر دیا۔ موت یا زندگی کیا مطلب؟ آپ مجھ سے مذاق تو مت کریں، میں نے روتے ہوئے کہا۔ مذاق ہی تو کر رہا ہوں میری پیاری بیوی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم تو بات بات پر ڈر جاتی ہو، مجھے تمہارا ڈرنا اچھا لگتا ہے۔ میرے شوہر نے یہ بات ایک خاص انداز سے کہی تھی کہ میں واقعی ڈر گئی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو میرا شوہر مجھ سے چھپا رہا ہے، پر اب یہاں آنے کے بعد میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ مجھے اندر کمرے میں لے گیا۔ سب کمرے سلیقے سے بنے ہوئے تھے۔ 3 کمرے تھے، تینوں میں بستر لگے تھے۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ ایسا کیوں ہے، مگر میرا دل بہت گھبرا رہا تھا اور بری طرح دھڑک رہا تھا۔ خیر کچھ وقت ہم نے ساتھ گزارا، کھانا کھایا، پھر وہ واپس چلا گیا، مجھے یہیں پر چھوڑ کر۔ میں دروازوں کو پیٹتی رہ گئی، مگر وہ دوبارہ واپس نہیں آیا، یہاں تک کہ پورے 2 دن گزر گئے۔ پھر ایک بابا آیا جو میری خدمت پر مامور تھا۔ وہ مجھے صبح شام کھانا دے جاتا۔ میں پریشان ہوتی، روتی، مگر نہ میرا شوہر آیا، نہ میرے باپ نے میری خبر لی۔ باپ تو کیسے خبر لے سکتا تھا؟ میرے ابا کو کہاں پتہ تھا کہ میں کس جگہ پر ہوں اور کس حال میں ہوں۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن ایک عورت اس بابے کے ساتھ اس گھر میں آئی، بولی کہ میں تمہیں چیک کرنے آئی ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ مجھے کوئی بیماری تو نہیں؟ بولی کہ پاگل، شادی شدہ عورت کو اولاد کے لیے چیک کیا جاتا ہے۔ پھر اس نے مجھے لٹا کر نہ جانے کیسے چیک کیا۔ خوشی سے بولی مبارک ہو، تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوگا، اور بچہ بھی ایسا کہ تمہارا شوہر تمہاری اس قید کو ختم کر دے گا، تم ایک آزاد عورت بن کر جیو گی۔ میں اسے نفرت سے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اگر میرا بچہ نہ ہو تو کیا میں یہیں قید رہوں گی؟ قید نہیں رہو گی۔ خیر چھوڑو، یہ کہہ کر اس نے اپنا سامان والا بیگ پیک کیا اور باہر جانے لگی۔ میں نے اسے بہت سارے سوال پوچھنے کی کوشش کی، پر اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد کے دن کیسے گزرے میں نہیں جانتی۔ 3-4 مہینے کے بعد میرے شوہر نے شکل دکھائی۔ وہ بہت خوش تھا، بولا کہ معاف کر دو، میں اپنے کاروباری معاملات میں مصروف تھا، تمہاری خبر نہیں لے سکا، لیکن مجھے میرے ملازموں نے بتایا تھا کہ تم امید سے ہو، اسی لیے میں تمہیں دیکھنے، تمہاری طبیعت معلوم کرنے آیا ہوں۔ میں اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر نفرت سے منہ پھیرنے لگی تو بولا
مجھ سے نفرت نہ کرو، میری محبت کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ میں نے کہا بھلے نصیب میں ہو یا نہ ہو، پر مجھے آپ کی محبت نہیں چاہیے، مجھے یہاں سے نکال دیں، میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ میری شعلہ، کیوں نہیں رہ سکتی تم یہاں؟ تمہیں یہیں پر رہنا پڑے گا، زندگی میں اس کے علاوہ تمہارے پاس اور ہے ہی کیا؟ میں تمہارے لیے اتنی ساری چیزیں لے کر آیا ہوں اور تم نے ایک بار بھی مجھے شکریہ نہیں کہا۔ انہوں نے پھل اور سبزیاں میرے پاس رکھتے ہوئے کہا تو میں نے کہا میں اپنے ابا کے گھر عیش سے رہتی تھی، ابا کی اکلوتی بیٹی تھی، مجھے ان چیزوں سے کوئی مطلب اور کوئی غرض نہیں ہے۔ میں نے آپ سے دولت کی خاطر نہیں، آپ کے علم اور آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر آپ سے شادی کی تھی، مگر مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی جو میں آپ سے شادی کر کے یہاں آ گئی، ورنہ میں ابا کے گھر آرام سے رہ رہی ہوتی۔ میرا شوہر میری باتیں سن کر سخت بور ہو رہا تھا، وہ بار بار بیزاری کا اظہار کرتا۔ میں سمجھ گئی کہ میرا شوہر محبت سے ہی بات مانتا ہے، پھر میں نے اپنا رویہ تبدیل کر لیا۔ میں نے کہا آپ خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے جائیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ سے سچی محبت کرتی ہوں، یہاں پر بھلا کیسے رہوں گی؟ میرا شوہر میری باتوں میں آ گیا، بولا کہ ٹھیک ہے، میں کل ہی تمہیں یہاں سے آ کر لے جاؤں گا۔ میں نے اپنے شوہر کا دل جیت لیا تھا، وہ مجھے یہاں سے لے گیا، اس نے مجھے اپنے گھر میں رکھنا شروع کر دیا۔ ابا بھی مجھ سے ملنے آئے، پر ایک سوال میرے ذہن میں ہی رہتا تھا کہ آخر میرے شوہر نے مجھے وہاں کیوں قید کر رکھا تھا، پھر میرے ساتھ اس کا رویہ کیسے بدلا؟ پر ان سب سوالوں کو سوچنے کے لیے وقت چاہیے تھا جو مجھے ملتا نہیں تھا۔ ابا کہتے کہ تم اپنے بچے کا خیال رکھو، بچہ ہو جائے گا تو تمہارا شوہر بدل جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی میرا بچہ پیدا ہوا، اس نے گھر میں جشن منانا شروع کر دیا، مجھے عروسی جوڑا لا کر دیا اور بولا اب تم میری بیوی ہو، اب میں اپنے ماں باپ کو بتاؤں گا کہ تم نے ایک بیٹا پیدا کر دیا ہے، اب میں تم سے شادی کروں گا۔ میں نے کہا آپ ہوش میں تو ہیں، ہماری شادی ہو چکی ہے۔ بولا کہ بھلے شادی ہو گئی ہو، پر اب جو شادی کا جشن میں مناؤں گا وہ نہ کبھی دیکھا ہوگا اور نہ کبھی تمہارے گھر والوں نے، نہ میرے ماں باپ نے۔ پھر میرے شوہر نے اپنی بات کو پورا کیا، اس نے مجھے سرخ عروسی جوڑا پہنا کر دوبارہ سے دلہن بنایا اور پھر ایسا جشن منایا کہ میں واقعی حیران رہ گئی۔ 10 دن تک ہمارے گھروں میں جشن رہا، میرے بچے سے بہت زیادہ محبتیں، میرے بچے پر بہت محبتیں اور پیار نچھاور کیا گیا۔ میرے ابا حیران تھے کہ اس شخص نے ایسا کیوں کیا ہے، اولاد تو ہر ایک کو اللہ دیتا ہے، پر مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرے شوہر کے لیے اولاد اتنی بڑی نعمت ہوگی اور وہ اس کے لیے اتنا خوش بھی ہوگا۔ میں نے ایک بیٹے کو پیدا کیا تھا، سب کچھ گزر گیا تھا، بخیر و عافیت ہو گیا تھا، پر میں اپنے شوہر سے ایک سوال پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے مجھے 4 مہینے ان کمروں میں بند کیوں رکھا، اس کی کیا وجہ تھی، اور اگر میرا بچہ پیدا نہ ہوتا تب کیا ہوتا؟ میں نے اپنے شوہر سے اس سوال کا جواب بہت بار مانگا، پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک دن میں اپنی کام والی سے باتیں کر رہی تھی کہ میرا شوہر آ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا، جبکہ کام والی کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، وہ ڈر گئی، فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ میرے شوہر نے بھی غصے سے کہا کہ ان کام والی سے دور رہا کرو، ان سے بات چیت نہ کیا کرو۔ اس وقت مجھے شک ہوا، میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر ایسا بھی کیا ہے جسے میرا شوہر ہمیشہ چھپاتا رہتا ہے۔ تب میں نے کام والی کو پیسوں کا لالچ دیا۔ بہت کچھ کرنے کے بعد اس نے مجھے جو سچ بتایا، میرا دل چاہتا ہے کہ اگر بات میری کام والی کی جان کی نہ ہو تو میں اپنے شوہر کو چھوڑ دوں۔ کہنے لگی کہ آپ کو میں نے یہ راز بتا دیا ہے کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا، پر یہ جان لیں کہ جیسے ہی آپ اپنے شوہر سے اس بات کی ناراضگی کا اظہار کریں گی، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کو یہ بات میں نے بتائی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اس بات کو میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ دراصل میرے شوہر نے 2 شادیاں پہلے بھی کر رکھیا اور اسی گھر میں قید کر دیا۔ وہ بیچاریاں اپنی زندگی سے تنگ ہیں، مرنا چاہتی ہیں، ان کے گھر والوں کو بھی ان کے بارے میں نہیں پتہ، انہیں اولاد نہ پیدا کرنے کی سزا ملی ہے۔ نقص تو میرے شوہر میں تھا، خدا جانے کیا نقص تھا، میرے ساتھ اسے اولاد کیسے ہوئی یہ بھی میں نہیں جانتی، شاید میری دعاؤں سے ہوئی یا پھر اللہ نے معجزہ کر دکھایا، ورنہ میرے شوہر کو اگر اولاد نہ ہوتی تو وہ اپنا علاج کرانے کی بجائے میری شادی بھی کسی نوکر سے کروا دیتا، خود اور شادی کر لیتا۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ سب کی خدمت کر رہا ہے، اپنے نوکروں کو بھی خوش کر رہا ہے اور اپنے ماں باپ کو بھی، پر وہ ان لڑکیوں کے بارے میں نہیں سوچتا تھا جن کی زندگیاں وہ اجیرن کر رہا تھا۔
یہ میرے شوہر کا بہت بڑا راز ہے جو اگر میں اپنے ابا کو بتا دوں تو حالات بگڑ جائیں۔ اگر کام والی کا نام آئے گا تو اس کی بھی جان چلی جائے گی۔ اور پھر میں سوچتی ہوں اب میرا بیٹا بھی ہو گیا، میں اپنے شوہر کے اس راز کو فاش کر کے کیا ہی کر لوں گی۔ آپ کے خیال مجھے اپنے شوہر کی یہ بات لوگوں کو بتانی چاہیے یا پھر اب اس بات کو درگزر کر دینا چاہیے؟ اپنی رائے سے، اپنے دل کی بات سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔